صحابہ کرام کو تو اللہ نے اعلیٰ درجے کی ڈگری دی ہے سورہ توبہ کے اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہلے مسلمان ہو گئے، خواہ وہ مہاجرین ہیں یا انصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی جن سے اللہ ہوا ہے وہ ہیں سابقون الاولون، اور احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو احسان کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے وہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں، اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی تم بھی انہیں نہیں پہچانتے ہو، اللہ پہچانتے ہو، لیکن قانوناً ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے، قانوناً۔ ظاہر ہے کہ پتہ تو نہیں ہے کہ کون ہے۔ اب مجھے بتائیں غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر گیا تھا تو حضور صحابہ کو ساتھ لے کے گئے تھے، انہی میں سے 12 بندوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا نا واپسی پہ، چوٹی سے آپ کی سواری گرانے کی کوشش کی، جو مسند احمد میں پوری تفصیل موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، یعنی امپاسبل۔ یہ مثال دی جاتی تھی عرب میں نا، قرآن میں بھی سورۃ الاعراف میں یہ مثال آئی ہے۔ اور ان میں 8 ایسے ہیں جن کی پشت پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا، جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، اس پھوڑے سے ان کی موت ہوگی۔ ہم سے لوگ بڑا زور لگا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس کی ہوئی ہے؟ بھئی وہ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں ہے جس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہو۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی وہ لوگ نہیں ہیں، بعد والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہے آپ علماء سے پوچھیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، علماء سے پوچھ کے چلیں۔ دبیلا پھوڑے سے ان کی موت کی، قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ قانوناً صاحب، میں ہمیشہ لفظ قانوناً صحابی کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو نبی علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار عبید اللہ، جس کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی شادی ہوئی تھی اور حضور کا صحابی تھا، ہجرت حبشہ میں حبشہ بھی گیا، یعنی سابقون الاولون میں، تو ان کو تو رضی اللہ عنہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، سابقون الاولون ہو گیا۔ حبشہ جا کے المستدرک الحاکم میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، یہ جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا، مرتد ہو گیا۔ صحابی بھی سابقون الاولون میں سے بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کا خامند بھی، اتنے ٹائٹل اس کو، مرتد ہو کے مر گیا۔ اسی لیے جب واپس آئی تو حضور نے دلجوئی کے لیے پھر ام حبیبہ سے خود نکاح کیا، وہ ام المومنین بن گئی۔ آپ کے نزدیک تو اس کو مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ اس سے راضی ہو چکا تھا۔ ہاں جی دسو، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کاتب وحی، ایک کاتب وحی کے اوپر بڑا ایک کار ہوتا ہے نا، ایک کاتب وحی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کاتب وحی، سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ اس نے نبی علیہ السلام سے پڑھی، مرتد ہو گیا، مر گیا، دفناتے تھے، لاش زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی، اور لوگ چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں جو اس کی لاش باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پبلکلی دفنایا، پھر بھی لاش باہر دی، کیونکہ ظاہر حضور کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کہ یہ نبی کو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھتا ہوں وہ وہی ہوتی، نعوذ باللہ، یہ نبوت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے سرکار، اس کو ہم چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ حضور نے اس کی گستاخی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے پبلکلی سزا دی کہ زمین نے اس کی لاش قبول نہیں کی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب وہ مرا حضور نے پہلے کہہ دیا تھا کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے۔ اوئے کاتب وحی تھا، سابقون الاولون بھی ہو گیا یہ بھی، لیکن وفات تک جو رہے، اور وفات سارے حضور کی زندگی میں تو فوت ہوئے ہیں، چند % لوگ، باقی تو بعد میں فوت ہوئے ہیں، اور بخاری مسلم دونوں میں ملا کے 1 درجن سے زیادہ احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی۔ وہ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، عبداللہ ابن ابی کی جب کارستانیاں کھلی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پہ، تو حضرت عمر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں۔ تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں وہ تو لوگ کہتے تھے او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں 1 درجن سے زیادہ حدیث ہیں، حضور حوض کوثر پہ کہیں گے اصحابی اصحابی اصیحابی اصیحابی، یہ میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، یہ ایک مماتی مولوی کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ ہاں آنا اڑ گئے گیڑے چ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ तो शाह ही कोई नहीं हो। या रसूलल्लाह आपको नहीं पता आपके बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे, जिनको इस ममाती ने डिग्री दी हुई थी अपनी तरफ से। तो आप फरमाते हैं सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इन पर फिटकारो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी, इन्हें मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। ये हदीस बुखारी मुस्लिम में जब रवायत होती है तो वो ताबी रवायत करने के बाद कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका, वो कहते हैं अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं तेरे नबी के मरने के बाद उनके दीन से उल्टे कदम ना फिरें। अगरचे हमें एक मुमाती मौलवी ने गारंटी दी हुई है लेकिन फिर भी हम डरते हुए दुआ करते हैं।